بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت چہارم معاشرتی علوم کی کتاب کا باب دوم پڑھیں گے۔ باب دوم ثقافت یعنی کلچر۔ باب دوم میں 2 سبق دیے گئے ہیں۔ پہلا سبق ہے ثقافت یعنی کلچر، جبکہ دوسرا سبق ہے ابلاغ یعنی کمیونیکیشن۔ ہم آج پڑھیں گے دوسرا سبق، ابلاغ یعنی کمیونیکیشن۔ اس سبق پر آلریڈی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے ابلاغ کے مختلف ذرائع پڑھے، جیسے کہ آرٹ، زبان، خط، پوسٹ کارڈ، ای میل وغیرہ۔ آج ہم ابلاغ کے مزید ذرائع پڑھیں گے، جس میں پہلا ہے ریڈیو۔ ریڈیو یہ اس کتاب میں دیا جانے والا ابلاغ کا 6واں ذرائع ہے۔ ریڈیو ابلاغ کا ایک پرانا ذریعہ ہے، یعنی یہ قدیم ذرائع ہے۔ ریڈیو کو حالات حاضرہ سے آگاہ رہنے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل بھی ریڈیو پر مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، یعنی چلائے جاتے ہیں۔ تو ریڈیو جو ہے یہ ابلاغ کا قدیم ذرائع ہے۔ ریڈیو کو حالات حاضرہ اور موسیقی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل بھی لوگ ریڈیو کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈیو کی پکچر آپ کو دی گئی ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ ریڈیو کے موجد یعنی ایجاد کرنے والے گلیلو مارکونی نے 1901 میں وائرلیس سگنلز ٹرانسمیشن کا تجربہ کیا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 25 کی طرف۔ ٹیلی ویژن کی ایجاد سے ریڈیو کی مقبولیت یعنی اس کی شہرت میں کمی آ گئی ہے، لیکن اب بھی لوگ خبریں، نیوز، موسم کا حال اور نغمے ریڈیو کے ذریعے ہی سننا پسند کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بات کی گئی ہے ٹیلی ویژن کی کہ اس کے ایجاد کی وجہ سے ریڈیو کی مقبولیت میں کمی آ گئی ہے، لیکن پھر بھی آج کل لوگ ریڈیو کا استعمال کیا کرتے ہیں، جیسے کہ خبریں سننے کے لیے، موسم کا حال سننے کے لیے اور نغمے سننے کے لیے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ریڈیو کے بارے میں۔ اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیلی ویژن، جو کہ اس کتاب میں دیے جانے والا 7واں ابلاغ کا ذرائع ہے۔ ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ رنگ برنگی تصویروں کے ذریعے سے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو میں آواز آتی ہے صرف، یعنی آڈیو آتی ہے، جبکہ ٹیلی ویژن میں آواز کے ساتھ ساتھ رنگ برنگی تصویریں بھی آتی ہیں۔ بچوں کے لیے کارٹون ہوں یا تفریحی پروگرام، بڑوں کے لیے خبریں ہوں یا کاروباری معلومات، خواتین کے لیے پکوانوں کی نئی ترکیبیں ہوں یا پسندیدہ ڈرامے، ہر طرح کے پروگرام ٹیلی ویژن پر پیش کیے جاتے ہیں۔ LCD اور LED ٹیلی ویژن کی جدید ترین شکلیں ہیں، جن کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں ہونے والے واقعات اور پروگرام گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر بات کی گئی ہے ٹیلی ویژن کی کہ ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ ساتھ رنگ برنگی تصویریں بھی آتی ہیں۔ اس میں بچوں کے لیے کارٹون، تفریحی پروگرام، بڑوں کے لیے خبریں، کاروباری معلومات، خواتین کے لیے پکوانوں کی نئی ترکیبیں اور پسندیدہ ڈرامے، ہر طرح کے پروگرام ٹیلی ویژن پر پیش کیے جاتے ہیں۔ LCD اور LED ٹیلی ویژن کی جدید ترین شکلیں ہیں، جن کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں ہونے والے واقعات گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ بیرٹ جان لوگی نے 1925 تا 1926 ٹیلی ویژن پر متحرک تصاویر نشر کی۔ 1929 میں اس نے اپنے اسٹوڈیو سے لندن سینما تک ایک ٹی وی شو کی پہلی عوامی نشریات جاری کی۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بریٹ جان لوگی نے پہلی عوامی نشریات کب جاری کی تھی۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا ٹیلی ویژن کے بارے میں، جو کہ ایڈوانس شکل ہے ریڈیو کی، چونکہ ریڈیو پر صرف آواز آتی ہے، لیکن ٹیلی ویژن پر ساتھ ہی ساتھ رنگ برنگی تصاویر بھی آتی ہیں۔ ٹی وی کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں ہونے والے واقعات اور پروگرام گھر بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ابلاغ کا نیکسٹ ذرائع ہے ہمارے پاس موبائل فون۔ موبائل فون پیغام رسانی کا آسان اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ یہ جدید ذریعہ ہے۔ لوگوں میں ٹیلی فون کے بجائے موبائل فون کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ موبائل فون سے کسی بھی وقت کسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اس کے اسمارٹ فیچرز اور ایپلیکیشنز ہیں، جیسا کہ تصویر بنانے کے لیے کیمرہ، حساب کتاب کے لیے کیلکولیٹر،
مشکل الفاظ کی معنی کے لیے لغت یعنی ڈکشنری، سفر کے دوران میں کسی بھی جگہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، GPS، کیلنڈر وغیرہ۔ یہاں پر بات کی گئی ہے موبائل فون کی کہ یہ پیغام رسانی کا جدید، آسان اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر ٹیلی فون کی بات کی گئی ہے اور موبائل فون کی۔ ٹیلی فون کے ساتھ تار جڑی ہوئی ہوتی تھی، جبکہ موبائل فون کے ساتھ تار نہیں جڑی ہوئی ہوتی۔ اس کو ہم اپنے ساتھ کسی بھی جگہ پر لے جا سکتے ہیں۔ موبائل فون کے ساتھ تار ہوتی تھی، وہ ایک جگہ پر پڑا رہتا تھا۔ موبائل فون میں کئی سارے اسمارٹ فیچرز اور اپلیکیشنز ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو آسان سے آسان ترین بنا دیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو موبائل فون کی پکچر بھی دی گئی ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ موبائل فون کو سیل فون یا اسمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا برقی آلہ، الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سے ٹیلی فون کا استعمال بغیر تار کے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیلی فون کے ساتھ تار جڑی ہوئی ہوتی تھی، وہ ایک جگہ پر پڑا رہتا تھا، اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگ اس کے پاس آتے تھے، جبکہ موبائل فون کو ہم اپنے ساتھ کسی بھی جگہ پر لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی تار نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کا نام ہے اسمارٹ فون۔ اسمارٹ کہتے ہیں چھوٹے کو۔ اب یہ سائز میں بھی چھوٹا ہو گیا ہے، ٹیلی فون سائز میں بڑا ہوا کرتا تھا۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 26 کی طرف۔ ابلاغ کا نیکسٹ ذرائع ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر پیغام رسانی اور معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ بھی جدید ذریعہ ہے۔ گھر ہو یا اسکول، دفتر ہو یا بینک یا پھر کوئی ہسپتال، تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال عام ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بات کی گئی ہے انٹرنیٹ کی کہ اگر کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کسی خطے یا ملک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہو یا کوئی تعلیمی یا کاروباری معلومات چاہیے ہو تو اس سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے اخبارات، رسائل اور کہانیاں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کمپیوٹر کی پکچر دی گئی ہے، یہ ہے کی بورڈ، یہ ہے CPU اور یہ ہے اسکرین، یہ ہے ماؤس۔ اب کمپیوٹر کی جدید ترین شکل لیپ ٹاپ ہے۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو نو مور؟ چارلس بیبیج کمپیوٹر کا موجد یعنی اس کا ایجاد کرنے والا تھا، جس نے متعدد تجربات کے بعد 19ویں صدی میں کمپیوٹر ایجاد کیا۔ چارلس بیبیج نے کمپیوٹر کب ایجاد کیا؟ 19ویں صدی میں۔ اور کمپیوٹر کا موجد کون ہے؟ چارلس بیبیج۔ کرتے ہیں کچھ نیا، لیٹس ڈو سم تھنگ نیو۔ اپنے اسکول کی کمپیوٹر لیب میں جائیں اور کمپیوٹر کی مدد سے تلاش کریں کہ آپ کمپیوٹر سے کون کون سی مدد لے سکتے ہیں، کہ کمپیوٹر میں ایسے کون کون سے فیچرز ہیں جن سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں اور یہ آپ کے کس کام آتا ہے۔ بعد ازاں ان کاموں کی فہرست بنائیں اور کمرہ جماعت میں دوسرے بچوں کے سامنے اپنی بنائی ہوئی فہرست پیش کریں۔ تو کمپیوٹر پر ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم اس پر کارٹونز دیکھ سکتے ہیں، ہم اس پر موویز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، ڈراماز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کو ایجوکیشنل پرپسز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں تو آپ اپنے تعلیمی کام کے لیے مجھے سن رہے ہیں، اور آپ مجھے کس چیز کی مدد سے سن رہے ہیں؟ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل فون۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں کمپیوٹر سے مدد لے سکتے ہیں۔ ذرا رکیے اور بتائیے، اسٹاپ اینڈ ٹیل۔ آپ کے پاس کتابوں کی لائبریری نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں آپ کس کی مدد سے کتابیں اور کہانیاں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس لائبریری نہیں ہے، نہ ہی اسکول میں، نہ ہی گھر میں، نہ کہیں اور، تو آپ کو اگر کوئی بک یا کوئی اسٹوری بک چاہیے تو آپ اس کو کہاں سے ریڈ کریں گے؟ ہم اس کو ریڈ کریں گے انٹرنیٹ سے، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر یا موبائل فون پر۔ میں نے سیکھا، I have learned۔ اب یہ اس سبق کا خلاصہ یعنی اس کی سمری ہے کہ ہم نے اس سبق میں کیا کچھ سیکھا۔ ابلاغ سے مراد خیالات، تصورات اور پیغامات کا تبادلہ ہے، کہ ابلاغ سے مراد اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے تصورات، اپنے پیغامات یعنی انفارمیشن کسی دوسرے شخص تک پہنچانا ہے۔ وہ ذرائع جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم پیغامات، اطلاعات یا معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں۔ اب ہم اپنے خیالات، تصورات، پیغامات، معلومات کا تبادلہ جن ذرائع سے کرتے ہیں ان کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں۔ آرٹ، زبان، خطوط، پوسٹ کارڈ، ای میل، موبائل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ذرائع ابلاغ کی اقسام ہے۔
اور وہ ذرائع کون سے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے خیالات، تصورات، پیغامات اور معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں؟ وہ ہے آرٹ، زبان، خطوط، پوسٹ کارڈ، ای میل، موبائل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ یہاں پر ہمارا یہ سبق ابلاغ یعنی کمیونیکیشن ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشق کو مکمل کریں گے۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔